جی ناظرین ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان الکریم کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین یہ سیگمنٹ ہمارا کار خیر کا بھی ہے اور اس میں ہم اپنے مہمانوں سے بھی گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں آل سٹی تاجر اتحاد کے روح رواں جناب شرجیل گوپلانی صاحب جو ہمارے ساتھ بریک سے پہلے ہی موجود تھے. شکیل مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شرجیل بھائی, رمضان المبارک کیا روٹین رہتا ہے, کیا کرتے ہیں, صبح کتنے بجے کام پہ آتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں تو کس طریقے سے؟ آپ لوگ تو تراویح بھی 5-6 روزہ پڑھتے ہوں گے. نہیں, تراویح تو کنٹینیو چلتی ہی رہتی ہے کیونکہ آخری عشرہ جو ہے وہ حرم شریف میں گزرتا ہے. تو تراویح تو ہماری جو ہے وہ جہاں بھی مل گئی تراویح پڑھ لیتے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ کہ روٹین جو ہے تھوڑی سی چینج ہوتی ہے عام دنوں سے. صبح دفتر جو ہے 10-11 بجے دفتر جاتے ہیں اور عصر کی نماز کے قریب گھر کی طرف روانگی ہوتی ہے. اس کے بعد پھر افطاری جو ہے گھر پہ یا کہیں افطار پارٹی ہے یا کہ آپ کے شو میں آ گئے. اس طریقے سے پھر یہ معاملات چل رہے ہوتے ہیں. رات جو ہے وہ ہماری تراویح کے بعد دوستوں سے میل ملاقات میں اور کئی معاملات ہوتے ہیں ان میٹنگوں میں. تو رات تو پوری جاگ کے ہی گزرتی ہے. تو سمجھے سحری کے بعد ہی سونا ہوتا ہے. وہ 2-4 گھنٹے کی جو نیند ہوتی ہے وہی ہوتی ہے. باقی معاملات چل رہے ہوتے ہیں الحمدللہ. رمضان کے معاملات جو ہیں وہ باقی دنوں سے بہت بہتر ہوتے ہیں. رمضان کے معاملات بہتر ہوتے ہیں بالکل. تو مجھے بتائیے گا کہ رمضان المبارک میں جس طرح سے پہلے حکومت نے بھی کہا تھا کہ جلدی اوقات کار کر لیں تو بہتر ہو جائے گا, لیکن اس جلدی پہ آ نہیں پایا آج تک. لاک ڈاؤن میں بھی نہیں آئے, اس کے بعد بھی نہیں آئے. اب یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹس میں کام کرنے والے آدھے زیادہ لوگوں کا روزہ باہر کھل جاتا ہے سڑک, اس لیے کہ مارکیٹس بند ہوتے ہوتے 5 بج جاتے ہیں, 5-5:30 بج جاتے ہیں, پھر گھر نہیں پہنچ پاتے ٹریفک کی وجہ سے. دیکھیں, اس میں پالیسی حکومت کو دینی چاہیے, اس میں ہمارا قصور نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کراچی شہر میں جو گرمی ہے وہ 38 سے 42 ڈگری تک گرمی ہوتی ہے. تو دن کے اوقات میں نہ خریدار پہنچتا ہے نہ دکاندار اپنی جگہوں پہ پہنچ پاتے ہیں. تو اتنی شدید گرمی کے اندر کاروبار نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں مڈل ایسٹ کے اندر اسپیشلی سعودیہ میں رمضان المبارک میں مارکیٹ کے جو اوقات کار ہیں وہ رات کے ہو جاتے ہیں. رات کے ہو جاتے ہیں. ہم جیسے شاپنگ کے لیے وہ تو بہتر ہے رات کے اوقات کار دیکھیں آپ. شاپنگ کے لیے بھی ایزی ہے, لوگ آرام سے جا کے اپنی رات کو شاپنگ بھی کر لیں, اپنی عبادات بھی معاملات وہ رات کو دیکھ لیں. دن کو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارا ظہر کے بعد مارکیٹیں بند ہو جائیں اور یہ مارکیٹیں کھلنی چاہیے ہماری تراویح کے بعد. اس سے کیا ہے کہ آپ کے گرمی کی شدت سے بھی لوگ بچ جائیں گے, عبادات میں بھی آپ کا دل لگا رہے گا اور لوگوں کے معاملات بھی اور آسانی کی طرف جائیں گے. ہم تو بہت سالوں سے یہ باتیں کر رہے ہیں. کے بعد جو ہے بند کر دیں اور جو ہے آپ کے اس کے بعد تراویح کے بعد کھول لیں. تو اگر رات کے اس طریقے سے کر لیں تو بہت اچھے طریقے سے آپ اپنا معاملات حل کر سکتے ہیں. لیکن اب یہ کرے کون. ہاں یہ بات بھی ہے نا. دھوپ گرمی سے ہی بچ جائیں گے. سب سے بڑی بات گرمی کی شدت سے بچت ہو جائے گی. بہت سے لوگوں کو بہانہ مل جاتا ہے. پھر ہمارے تو الحمدللہ جتنے جاننے والے الحمدللہ سبھی روزے رکھتے ہیں, لیکن کسی کو یہ بہانہ بھی نہیں ملے گا کہ میں گرمی کی شدت سے روزہ نہیں رکھوں. صحیح بات ہے, یہ چیز نہیں. اب تو خیر اب تو ایسے سب پیچھے ہوتے جا رہے ہیں رمضان. تو ایک دفعہ پھر شاید ہم سردیوں میں جلدی دیکھیں گے رمضان کو انشاءاللہ بالکل. ایسا لگ رہا ہے بالکل. ایک دفعہ پہلے سردیوں میں دیکھ چکے, پہلے گرمیوں میں دیکھے, پھر سردیوں میں دیکھے, پھر گرمی آ کے واپس سردیوں میں 2-4-5 سال میں جو ہے وہ سردیوں کی طرف 5-6-8 سال میں جا کے بالکل جا کے پراپر 5-6 سال میں جا کے سردیوں پہ آ جائیں. بالکل. اچھا شرجیل بھائی یہ بھی بتائیے گا کہ ان تمام کاروبار کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ کی ایسوسیشن کی سرگرمیاں ہوتی ہیں, سیاسی سرگرمیاں, یہ کیسے چلاتے ہیں آپ؟ دیکھیے یہ تو پورا ایک سسٹم نیٹ ورک بنا ہوا ہے ہمارا, کیونکہ میں اس وقت 3 آرگنائزیشنس کو لیڈ کر رہا ہوں پاکستان میں. ایک میں کر رہا ہوں آل پاکستان ٹمبر ٹریڈر ایسوسیشن, وہ پورے پاکستان لیول پہ ٹمبر میں, ٹھیک ہے. اسی طرح میں کراچی ٹمبر مرچنٹ ایسوسیشن کا بھی پریزیڈنٹ ہوں اس وقت, اور ساتھ آل سٹی تاجر اتحاد بھی دیکھ رہے ہیں. تو آل سٹی تاجر اتحاد کا اپنا میکنزم ہے, اس کے پورا ایک سیٹ اپ الگ ہے. وہ وہاں کا سیکرٹری اور آفس دیکھتا ہے, جو کہ ہمارا الرحیم ٹاور چندی گڑھ روڈ پہ نیشنل بینک کے اپوزٹ بلڈنگ میں 6 فلور پہ آفس ہے. تو وہاں سے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. رمضان المبارک میں 10 روزے تک تو ہماری سرگرمیاں ٹوٹل بند ہوتی ہیں. 10 روزے کے بعد کیونکہ ہمارے کچھ لوگ ہیں 10 روزہ تراویح, کوئی 7 روزہ تراویح پڑھتے ہیں, اس سے فارغ ہوں گے تو پھر رات کے ٹائم میں اس کے بعد ایکٹیویٹیز ہماری شروع ہو جائیں گی. اس طرح اس وقت آپ کو پتہ ہے آل پاکستان ٹمبر ٹریڈر ایسوسیشن نے ملیشین گورنمنٹ کے ساتھ ایک MOU سائن کیا ہے, جس میں ملیشیا کی اس وقت جو منسٹر ہیں صاحبہ ہیں, منسٹر فار انڈسٹری اینڈ کمیونٹیز کراچی آئی تھیں, اور مومنٹ پک میں ہم نے لاسٹ ویک ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے MOU. اس طرح آل پاکستان ٹمبر ٹریڈر ایسوسیشن کا ڈیلیگیشن USDA کے تحت US گورنمنٹ کے اس میں 11 جون کو ہم امریکہ جا رہے ہیں, اور وہاں پہ ہماری کانفرنسز ہیں 10 دن کی. تو وہاں پہ بھی ہم انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو
अमेरिकन जो वहाँ के टिम्बर काउंसिल्स हैं उनके साथ MOU साइन करेंगे और उसके ऊपर भी अच्छा खासा काम हो रहा है। इस तरीके से इसी महीने हमने बेलारूस ट्रेड कमीशन से मुलाकात की है और नवंबर में एक 100 जो है टिम्बर से डेलीगेशन का वफ्द लेके मैं बेलारूस भी जा रहा हूँ और अच्छा। उनके साथ भी हमारा इरादा है कि हम कुछ साइन करेंगे। एक्चुअल हमारा टारगेट जो है, हम पिछले 20 साल से हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को री एक्सपोर्ट के अंदर ले आएँ टिम्बर के, लेकिन हुकूमत की तरफ से किसी तरीके से हमें सपोर्ट नहीं मिल रही। फिर भी हमने अपने तौर पे इंटरनेशनल फोरम पे ये मामला उठाया है और हम कोशिश करें कि अगले 2 साल के अंदर पाकिस्तान किसी तरीके से इंपोर्ट से निकल के री एक्सपोर्ट पे आ जाए। तो हम उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि रॉ मटेरियल जहाँ जहाँ दुनिया में अवेलेबल है उन गवर्नमेंट के साथ हम MOU साइन कर रहे हैं कि वहाँ से हमें रॉ मटेरियल यहाँ मिले और यहाँ से हम इसके प्रोसेस करके इसको हम एक्सपोर्ट करें मिडिल ईस्ट, अफगानिस्तान और इन सराउंडिंग कंट्रीज़ के अंदर। तो हम ये सारी एक्टिविटीज़ अलहमदिल्ला बेहतरीन तरीके से चल रही हैं। हम अपने पार्ट से कोशिश कर रहे हैं कि हम गवर्नमेंट को और मुल्क को जितनी सपोर्ट कर सकें जितनी ज़्यादा सपोर्ट ज़्यादा करें। ठीक है, शकील मदनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शकील भाई, दरख्वास्त करना चाहूँगा नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल करें। मैं लब कुशा नहीं हूँ और महवे इल्तिजा हूँ और महवे इल्तिजा हूँ। मैं महफिले हरम के आदाब जानता हूँ। ये रोशनी सी क्या है, खुशबू कहाँ से आई। ये रोशनी सी क्या है, खुशबू कहाँ से आई। शायद मैं चलते चलते रोज़े तक आ गया हूँ। मैं लब कुशा नहीं हूँ और महवे इल्तिजा हूँ। मैं महफिले हरम के आदाब जानता हूँ। ये रोशनी सी क्या है, दिल भी धड़क रहा है, मैं भी लरज़ता हूँ। जैसे मैं अपने आका के सामने खड़ा हूँ। मैं लब कुशा नहीं हूँ और कोई तो आँख वाला गुजरेगा इस तरफ से। तैबा के रास्ते में मैं मुंतज़िर खड़ा हूँ। तैबा के रास्ते में मैं मुंतज़िर खड़ा कुशा नहीं हूँ और ऐसा कोई मुसाफिर शायद कहीं ना होगा। देखे बगैर अपनी मंजिल से आशना हूँ। मैं लब कुशा नहीं हूँ और महवे इल्तिजा हूँ।
صد شکر ایک تسلسل قائم ہے زندگی میں، ایک نعت کہہ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان الکریم۔ اور ناظرین، سلسلہ ہے کار خیر کا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ بھلائی کے کام جو اللہ کی راہ میں کیے جاتے ہیں، یا بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ ہمارے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ روزانہ موجود ہوتے ہیں المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے بانی و سربراہ اور نظام مصطفیٰ پارٹی کے سربراہ جناب حاجی حنیف طیب صاحب، جنہیں ہم خوش آمدید بھی کہنا چاہیں گے۔ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے ہی بات کریں گے۔ السلام علیکم حاجی صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ خیریت سے ہیں سر؟ ایک دن آپ آئے نہیں تھے کل، تو اس وجہ سے بڑی تشنگی محسوس ہو رہی تھی کہ آپ آئے نہیں ہیں۔ بس میں دعا کریں کہ ہر پروگرام میں شریک ہو سکوں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ سر آج کس حوالے سے بات کریں گے؟ تھیلیسیمیا کے بارے میں بات کرنی ہے۔ 15-20 سال پہلے ایک پاکستانی جو انگلینڈ میں رہتے تھے اور ڈائلیسس کے مریض تھے، وہ 4 مشینیں ریکنڈیشن لے کر آئے اور کافی اداروں سے رابطہ قائم کیا۔ ایک وہ المصطفیٰ بھی تشریف لائے، جگہ کی کے محل وقوع اور گفتگو سے متاثر ہو کر جگہ وہ مشین انہوں نے ہمیں دے دی اور ہمارا یہ سلسلہ شروع ہوا۔ الحمدللہ اللہ کے کرم سے اب تو خیر وہ مشینیں ظاہر پرانی تھیں تو ڈسپوز کر دیں۔ اس کی جگہ اب 12 مشینیں ہمارے پاس اس وقت المصطفیٰ کی ہیں ماشاءاللہ۔ اور جو تھیلیسیمیا وغیرہ سے ریلیٹ جو باقی جو ہیپیٹائٹس والے ہوتے ہیں ان کی مشینیں بالکل الگ ہیں۔ اب تک تھیلیسیمیا کے جو سیشنز ہو چکے ہیں 67,600 سیشنز المصطفیٰ کر چکی ہے ماشاءاللہ، اور جس میں ان کو ظاہر خون چڑھانا ہوتا ہے اور فولاد جو منہ پہ آ جاتا ہے اس کو نکالنا ہوتا ہے۔ یہ کام بھی ہوتا ہے۔ اچھا، خون دینے میں ترجیح ہم یہ دیتے ہیں کہ یونیورسٹی کے نوجوانوں سے کیمپ لگوا کر، سرسری یونیورسٹی، کراچی یونیورسٹی، ڈو یونیورسٹی وغیرہ وغیرہ، NED یونیورسٹی، وہاں سے ہم یہ کلیکٹ کرتے ہیں تاکہ ایک اچھا جوان کا خون جو ہے وہ زیادہ ان کے لیے مفید ثابت ہو۔ دنیا کے سارے اسلامی ملکوں میں سوائے پاکستان کے اور افغانستان کے باقی سب لوگوں نے دنیا کا یہ اصول مان لیا ہے کہ مجوزہ دولہا دلہن کا پہلے ٹیسٹ کر لیا جائے۔ تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ پہلے کر لیا۔ اگر وہ مائنر ہیں تو دونوں سے جو پروڈکٹ پیدا ہوگا وہ میجر ہوگا۔ ہمارے یہاں حکومت نے بل تو پاس کر لیا، عمل درآمد اس کو بالکل زیرو ہے، اور عمل درآمد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں نے ان کو بار بار آفر کیا، آج آپ کے ذریعے بھی آفر کرتا ہوں کہ علماء کو، مشائخ کو راضی کر کے اس کے فیور میں فتوے دلانا، اس کے فیور میں کلپ چلوانا، بنوانا، یہ سب آپ المصطفیٰ کے ذمہ چھوڑ دیں۔ ہم یہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ ابھی جو ہر تھوڑے عرصے بعد ڈاکٹر جو کہتا ہے یہ مشین اب پرانی ہو گئی ہے، تو الحمدللہ کوئی نہ کوئی ڈونر آتا ہے، وہ مشین ریپلیس کر دیتے ہیں۔ اب بھی ہمارے پاس مشینیں ہیں، ان میں سے ہمیں کچھ ریپلیس کرنی ہے۔ جو بھی صاحب اس کار خیر میں حصہ لینا چاہیں وہ آئیں، ساری صورتحال کو دیکھیں۔ اور میں حکومت سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں، ایک تو قاضی جو نکاح پڑھاتا ہے اس کے فارم میں لکھ دیا جائے کہ اس نے دونوں کا مائنر ٹیسٹ پازیٹیو نیگیٹو کو چیک کر لیا یا نہیں۔ دوسرا ٹیسٹ کے علاوہ یہ ہے کہ اس میں جعلی سرٹیفکیٹ بھی بننی شروع ہو جائیں گی بالکل کہ ٹیسٹ ہو گیا ہے، تو اس لیے اس کو بہت زیادہ اچھی طرح سے اسکریننگ کی جائے تاکہ اس قسم کی کوئی صورتحال پیدا نہ ہو۔ ہم نے چونکہ سنا کہ لاہور میں یہاں تو ماشاءاللہ ادیب رضوی صاحب بھی بہت بڑا کام کر رہے ہیں اور ایسا کام شاید اور کوئی آدمی نہ کر سکتا ہو، لیکن اب لاہور میں بھی اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ ہم اس قسم کے ڈائلسس کے بھی، تھیلیسیمیا کے بھی یونٹس قائم کریں۔ تو آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ توفیق دے اور اب اس کام کو آگے لے کر کریں۔ میں آخر میں حکومت سے درخواست کرتا ہوں، جی سر، جو بھی وقت کی حکومت ہو، جو لڑنا ہو لڑیں آپس میں، ٹھیک ہے، انسان کی جان تو بچائیں، لیکن جان بچانے کے کام آپ ایک ٹیسٹ کروا کے ایک مائنر تھیلیسیمیا دنیا میں پیدا نہیں ہو رہے، ہمارے ہاں پیدا ہو رہے ہیں، تو خدا کا واسطہ ہے کہ ان یتیم غریب مسکین بچوں کا خیال کریں۔ ٹھیک ہے ناظرین، ایک وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے رمضان الکریم۔
ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات. اور ناظرین، سلسلہ ہے میرا پہلا روزہ. ہمارے ساتھ کچھ ننھے منھے ساتھی موجود ہیں، ان سے بات کرنا چاہیں گے. جی السلام علیکم بیٹا. سلام. مائک میں آواز آ رہی ہے بھائی؟ جی کیا نام ہے آپ کا؟ سید امیر حمزہ حسین. سید امیر حمزہ حسین، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ 5 کلاس میں پڑھتے ہیں. چلے ماشاءاللہ، بڑا اچھا لگ رہا ہے، بڑے پیارے بھی لگ رہے ہیں اور ماشاءاللہ روزہ رکھا ہے. جی بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ ام ہانی. ام ہانی. سیدہ ام ہانی ہوا نا، سیدہ ام ہانی. اچھا، اور کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ اسکول جاتی ہیں آپ؟ 2 میں پڑھتی ہیں. ماشاءاللہ اتنی چھوٹی ہو کہ 2 میں پڑھتی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا پیاری بچی ہے. روزہ کیسا ہے بیٹا؟ صحیح جا رہا ہے؟ گرمی تو نہیں لگی آج زیادہ؟ نہیں لگی. اچھا. جی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ سید امیر حسن حسین. سید امیر حسن حسین. امیر حسن حسینی، ماشاءاللہ. کیا نام ہے شرجیل بھائی. دیکھیں آپ اتنے بڑے بڑے نام بچوں کے ماشاءاللہ رکھ دیتے ہیں. کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ 3 میں. 3 میں پڑھتے ہیں. چلے ماشاءاللہ، روزہ صحیح جا رہا ہے؟ کوئی مشکل تو نہیں ہوئی، پریشانی تو نہیں ہوئی؟ بس. اچھا ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ہمارے ساتھ یہاں پہ روزہ کشائی میں بچے ہیں، ایک تو ان کو یہ آپ دیکھ لیں، یہ حنیفیہ بروسٹن برگرز کا 50% کا واؤچر ہے جو کہ دیا جا رہا ہے ان بچوں کو. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حنیفیہ بروسٹن برگر کا، اس کے ساتھ پیزا پوائنٹ کے 70% کے واؤچرز ہیں، یہ بھی دیے جا رہے ہیں. جی ایف سی کے گفٹ ہیمپرز ہیں، پاکولا ملک ہے، جی ایف ایس کی جانب سے جی ایف ایس یہ جو ڈیٹس ہیں کھجور یہ دی جا رہی ہے. اس کے علاوہ ناظرین مغلیہ کی جانب سے گفٹ ہیمپرز دیے جا رہے ہیں. اور جو ہمارا یہ جو مختلف اور دوسرے انعامات ہیں، پیزا پوائنٹ کی جانب سے مرحبا کا جو گل بہار شربت ہے اس سے روزہ افطار کیا جاتا ہے. بہرحال ناظرین، اب ہم بڑھنا چاہیں گے، ہم درخواست کریں گے شرجیل گوپلانی صاحب سے کہ وہ ہم سب کے لیے دعا فرما دیں اور اس کے ساتھ ہی پھر ہم افطار کی جانب پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم وسلم علیہ. یا رب العالمین، یا غفور الرحیم، یا ارحم الراحمین، یا میرے مالک، یا خالق خیرات. آج ہم نے جو روزہ رکھا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیے. آمین. یا رب العالمین، ہمیں 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. آمین. یا رب العالمین، یا غفور الرحیم، یا ارحم الراحمین، ہمارے رزق میں، روزی میں، کاروبار میں، اولاد میں بے تحاشا برکت عطا فرمائیے. آمین. یا رب العالمین، ہمیں ہدایت والا رزق عطا فرمائیے. آمین. یا رب العالمین، یا غفور الرحیم، ہمیں نیک اور صالح حکمران عطا فرمائیے. اے معبود برحق، اے معبود برحق، تو ہی ہماری زمین کا مالک ہے، تو ہی ہماری جانوں کا مالک ہے، تو ہی تمام چیزوں کا مالک ہے. معبود برحق، ہمیں تیری طرف لوٹ کے واپس آنا ہے. اے معبود برحق، ہمارے دنیا کے معاملات آسان فرما دیجیے اور عذاب قبر سے بچا دیجیے. اے معبود برحق، اے معبود برحق، تیرا دین ہمیں تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمارے آگے پہنچ چکا ہے. یا رب العالمین، ہمارے علم میں بے تحاشا اضافہ عطا فرمائیے. آمین. یا رب العالمین، یا غفور الرحیم، ہمیں روز محشر والے دن مشکلات سے دور فرما دیجیے. آمین. یا رب العالمین، ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجیے. آمین. یا رب العالمین، ہمارے بزرگ جتنے ہمارے خاندان کے بزرگ جو تیرے پاس پہنچ چکے ہیں ان تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیجیے. آمین. یا رب العالمین، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائیے. یا رب العالمین، ہمیں صاحب ایمان رکھیے. آمین. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، حق نبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم. صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ناظرین، ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو کراچی اور اس کے مضافات میں مغرب کی اذان اور افطار کا وقت ہوگا. کہیں نہ جائیے، دیکھتے رہیے رمضان الکریم.